السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلیچروں کی مابلیچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، جو بھی ایران نے جی سی سی سے صاف کہہ دیا ہے، وتھ پروف، ثبوتوں کے ساتھ، جو اسلام کو اور جو مسلمان کنٹریوں کے اوپر جو یہ لوگ سوچ رکھتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ صاف الفاظوں میں بتا دیا ہے ایران، اور ساتھ میں جی سی سی کو بھی لے لیا ہے، او آئی سی کے بھی ممالک آ چکے ہیں۔ یہ بتا دیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، مسلمان کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، چاہے فلسطین ہو، چاہے بھارت کا مسلمان ہو، چاہے ملیشیا کا ہو، چاہے سری لنکا کا ہو، کہ دنیا میں کدھر کا بھی مسلمان ہو، اگرچہ اب مسلمانوں کو ترچھی آنکھ سے یا میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو دیدے نکال لیے جائیں گے، اور وہ لوگوں کے ساتھ ہم لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے، ہر وہ چیز کے لیے تیار ہے، ہر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب خاموش نہیں بیٹھا جائے گا، نہ خاموش ہم بیٹھ سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، وہی آپ لوگوں کو میں نے بازو میرے اس ویڈیو کے بازو میں لگایا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ایران نے وان کیا، اور جی سی سی اور او آئی سی کی بھی آنکھیں کھول دیے، کیونکہ اس نے ایسے دستاویزات دیے ہیں جو گپت طریقے سے جو مشن چل رہا تھا، ان لوگوں کے سازشیں چل رہے تھے اسرائیل کے، امریکہ کے، جس طریقے سے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، کون سے مسلمان کو، کون سی مسلمان کنٹری کو کرنا ہے، اور خلیج میں کس کا نمبر آنے والا ہے، یہ سارے چیزیں اٹھا کر ایران کے پاس آئے۔ ایران نے گپت طریقے سے وہ حاصل کیا دستاویزات، اور وہ اس کے فوٹو کاپی وغیرہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دیا اس نے، اور جی سی سی کو بھی بتا دیا، وزیر خارجہ کو بھیج کے دکھانے لگایا، ان کے ایران کے وزیر خارجہ کو کویت، قطر، عمان، بحرین، یہ 4 کنٹریوں کو، اب سعودیہ کو اور دبئی کو دور ہی رکھ رہے ہیں، یہ لوگ جتنا ہو سکتا دور رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ گود میں تو پھر یہ لوگوں کے بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ لوگ، مثال کے طور پہ سارے خلیج میں اسرائیل کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، اسرائیل کے سفارت خانے بند کر دیے گئے، لیکن ایک سعودیہ اور دوسرا دبئی ابھی تک سوچنے پہ مجبور ہے۔ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ لوگ کام نہیں کر سک رہے ہیں وہ لوگ، اسی لیے لوگوں کو یہ میٹنگوں میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دونوں کنٹریوں کو دور ہی رکھ رہے ہیں جتنا ہو سکے، کیونکہ ضرورت بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کی، اور یہ لوگ کیا ہے، سن کے ان کو ہوشیار کرتے، اس لیے جتنا ہو سکا ان کو دور رکھنے میں، باہر رکھنے میں سب کا بھلا ہے۔ اور کشمیر کا مدعا بھی بڑا اٹھا رہا، کشمیر کے مدعے کو بھی اٹھایا اس نے، کتنے مسلمان جانے گئے کشمیر میں اس کا بھی حساب ہوا، اور دوسرا اتر پردیش کے مسلمانوں کے اوپر بات ہوئی، آسام کے مسلمانوں کے اوپر بات ہوئی، تریپورہ کے مسلمانوں کے اوپر بات ہوئی۔ یہ سارے چیزیں ابھی ایران بڑھ چڑھ کر رہا ہے، ایران بڑھ چڑھ کر، پہلے بس سنتا تھا، دیکھ لیتا تھا، خاموش بیٹھتا تھا، اب خاموش وہ بھی نہیں بیٹھ رہا۔ جس طریقے سے رجب طیب اردگان ترکی کے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، تو آج ان کی کنٹری کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اتنا بڑا زلزلہ آنے کے باوجود بھی 10 سے 15 دن میں سنبھل چکی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے، اس اللہ رب العزت کی طرف سے، اسی لیے یہ لوگوں کے بھی آنکھیں کھل چکے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے کھل کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو خیر، مدعے کی بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ ایسا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر طاقت آزمائی کی بات کر رہا ہے ایران،
برا کہ ان کو چھوڑنا یا خاموشی اختیار کرنا یہ بہت نادانی ہوگی اور بہت بڑی غفلت کی بات ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے یہ لوگ اپنی حرکتوں سے کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو موقع فراہم کرنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لینے کے برابر ہے۔ یہ کہہ رہا تھا ایران کے وزیر خارجہ کا، جو کہ انہوں نے کویت کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی، قطر کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی، بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی۔ یہ لوگوں کا میٹنگوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، کیونکہ جو دستاویزات دیے گئے وہ دستاویزات میں یعنی سعودیہ کو تہس نہس کرنے کی بات کہی گئی، اس کے باوجود یہ لوگ سعودیہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں پہ ہمارا حرم شریف ہے، کعبہ شریف ہے، مدینہ منورہ ہے، ایک بندہ گندا ہے، اس نیچ کی وجہ سے ساروں کو ایسا نہیں چھوڑ سکتے۔ محمد بن سلمان ایک خبیث ہے، ایک گندی فطرت اور گندی نسل کا کیڑا ہے، وہ جانور ہے، تو اس جانور کی وجہ سے وہ اس کنٹری کے اوپر کوئی آفت آئے برداشت دنیا کی کون سا بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اور اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو رہے گی جس طریقے سے اس نے اذاؤں کے اوپر، لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، اور رمضان میں افطار کے تعلق سے ہو، روزدار کے تعلق سے ہو، اور رمضان المبارک میں جس پابندیاں عائد کر رکھی ہے اس نے، اس کے صحیح طریقے سے پھاڑیں گے اس کا داشا، اندر کا جو ہے پاجامہ کھینچیں گے اس کا، سمجھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بہت خطرناک طریقے سے چل رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ اب سامنے سے نہیں آ سک رہے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ پیچھے سے کام کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رب رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ ایران کو دستاویزات حاصل ہوئے، ایران فوراً حرکت میں آ گیا، اس نے 1 گھنٹہ بھی نہیں لیا اس نے کہ فوراً ایمرجنسی کویت، سعودیہ اور تمہارے اللہ بھلا کرے عمان کو اور OIC کے کچھ کنٹریوں کو وہ دستاویزات بھی بھیجے، اور یہ GCC کا تو یہ لوگ دورہ کر کے سمجھائے۔ یعنی یہ چیزیں بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں۔ اگرچہ آج ہم سوتے رہیں تو ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، کبھی نہیں جاگنے والا سونا سوئیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے اپنے گڑ گڑا کے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور نمازوں کی پابندی کرو، تاکہ وہ رحیم، وہ کریم، وہ باسط، وہ راشد، وہ جبار، وہ غفار، وہ ستار ہم کو ہر چیز میں کامیابی و کامرانی سے نوازیں گے انشاءاللہ، اور ہماری اور ہمارے مسلمان کنٹریوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ہم اس کو فراموش بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کو دعا کرنا بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ یہ لوگوں کے چالیں اور یہ لوگوں کے سازشیں اب سامنے آ چکے ہیں، اور ابھی تک یہ لوگ گپت طریقے سے اندرونی طور سے کرتے تھے۔ اب جس طریقے سے لوگ اندرونی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں پتہ چل جا رہی ہیں، کیونکہ اب کوئی مسلمان سو نہیں رہا ہے، سب جاگ رہے ہیں۔ اسی لیے ان کو ان کی کرنیوں کی سزا تو دینا بہت ضروری ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایران تو اسرائیل کے ساتھ تقریباً 15-20 دن سے چل رہا ہے، وہ لوگوں کی نوک جھوک چل رہی ہے، انہیں کبھی مار رہا ہے تو کبھی پھر پلٹا کہ ایران معقول اور کرارا جواب دے رہا ہے، منہ توڑ جواب دے رہا ہے، تو ان کی پہلے سے ہی پھٹ چکی ہے۔ تو مسلمان کنٹریوں کو یہ لوگ کمزور کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے ہیں، یہ سازشیں رچ رہے ہیں، یہ لوگ کے گپت میٹنگیں چل رہے ہیں، کسی طریقے سے توڑا جائے اور اس میں الجھایا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں مصروف ہو، یہ لوگ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ویسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جس طریقے سے جو کام تیزی سے چل رہا ہے اور ان کو برابر شکست فاش ہوگی انشاءاللہ، یہ لوگ ناکامی کا منہ دیکھیں گے ہر وہ چیز سے، کیونکہ اللہ رب العزت جب تک نہ چاہے جب تک کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر اجازت کے درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا، تو ان کے منصوبے، ان کے سازشیں کہاں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بہرحال یہ آپ لوگ جاننا، سننا، سمجھنا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ رکھا ہوں میں میرے ویڈیو کے بازو میں، تاکہ آپ لوگ دیکھو کیا چل رہا ہے۔
منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔